بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم یہ جو ایام تشریق ہیں 11 ذی الحج، آج کا دن 12 ذی الحج اور کل کا دن 13 ذی الحج، یہ بھی حج اور قربانی کے ایام ہیں، اور یہ دن بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت و سنت کی یاد دلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک حقیقت کو بخوبی واضح فرما دیا کہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو اللہ وحدہ لا شریک کا فرما بردار و تابع دار بنا کے رکھتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اسے بے شمار عزتوں اور عظمتوں سے نوازتا ہے، اور اللہ رب العزت
اپنے اس فرما بردار بندے کی اولاد کو بھی عزتوں اور عظمتوں سے محروم نہیں رکھتا، سوائے اس کے جو اللہ سے منہ موڑ جائے، ظالم بن جائے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو تذکرہ فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے حوالے سے سورہ صافات میں، ہم سورہ صافات سے بھی اور قرآن مجید کے باقی مقامات سے بھی اس چیز کو ایسے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جن باتوں کا، جن نکات کا، جن چیزوں کا ہمیں فائدہ ہو سکے اور ہم ان سے سبق حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلی بات، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، اللہ نے حفاظت فرمائی، پھر قوم کے لوگوں نے بہت زیادہ جب تنگ کیا تو انہوں نے پھر گھر چھوڑنے کا اعلان کیا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں، جانا کہاں ہے؟ بس میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میری رہنمائی وہی کرے گا، اپنی مرضی سے بھی کسی جگہ کا انتخاب نہیں فرمایا۔ انی ذاہب الی ربی، میں جا رہا ہوں اور مرضی اللہ کی پہ میں نے چھوڑ دی ہے بات، وہ جدھر میری رہنمائی کرے گا، جہاں وہ کہے گا جاؤ وہاں میں جاؤں۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک سے دعا بھی مانگی کہ اللہ مجھے ایک فرزند عطا فرما جو نیک لوگوں میں سے، نیک فرزند عطا فرما۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں ہم نے انہیں عطا فرمایا ایک بیٹا جو بڑا بردبار، بڑے تحمل والا، بڑی برداشت والا، وہ ہم نے انہیں عطا فرمایا۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے بیٹا عطا فرمایا اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی بیٹا فلما بلغ معه السعی، جب دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوا، باپ کا ہاتھ پٹانے کے قابل ہوا، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم فرما دیا۔ آپ میرے ساتھ ساتھ ان باتوں کو گنتے جائیے اور تصور کرتے جائیے کہ یہ آزمائش کس قدر بڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ ایک بڑی واضح آزمائش تھی جس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ ایک تو بیٹا بھی وہ جو اللہ سے مانگ کے لیا، سوال کرتے رہے، مانگتے رہے، وہ بیٹا۔ پھر ملا کب؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، وہ بیٹا جو بڑھاپے کے وقت میں اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اور وہ بیٹا جو سب سے بڑا بیٹا ہے، پہلوٹھی کا بیٹا، اور والدین اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کی دل پہ گرفت کیا ہوتی ہے۔ سب سے بڑا بیٹا صرف بڑا ہی نہیں، اکلوتا بیٹا، اکلوتا، بڑھاپے میں ملا ہوا، مانگ کے لیا ہوا، سب سے بڑا بیٹا، اور اکیلا بیٹا۔ پھر یہ بھی نہیں کہ نافرمان تھا، تنگ کیا کرتا تھا۔ کوئی اولاد ایسی بھی ہوتی ہے نا کہ والدین تنگ ہوتے ہیں۔ فرما بردار، اطاعت گزار،
بردبار تحمل والا، ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا۔ آپ دیکھیے کہ اس بیٹے میں اتنی خوبیاں ہیں، اور پھر حکم ہوا ذبح کرو۔ حکم کیسا ہے کہ دے دو کسی کو جا کے ذبح کر دے؟ نہیں 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 نہیں، اس سے آزمائش کم ہو جائے۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک، حکم اللہ کا یہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے سامنے اظہار کیا کہ میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، اسی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا۔ یہ چند چیزیں ہیں جو اس آزمائش کو مزید بڑھا لیتی ہیں۔ گہرائی میں جا کے اگر آپ ڈھونڈنے لگے تو ہو سکتا ہے مزید اور چیزیں بھی مل جائیں۔ پھر ساتھ میں آزمائش یہ بھی ہوئی کہ بہکانے کے لیے شیطان آ گیا بڑی جسامت میں، وہاں پہ جہاں آج جمرہ کبریٰ ہے، جسے جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، بڑا شیطان جسے 10 ذی الحج کو پتھر مارے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے 10 ذی الحج کو حاجی جو کام کرتے ہیں وہ اسی بڑے شیطان کو پتھر مارنے کا کام کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ پتھر مارے۔ پھر تھوڑی سی آگے گئے تو جہاں جمرہ وسطیٰ ہے، درمیانہ شیطان وہاں پہ آ گیا، لیکن جتنا حجم اس شیطان کا پہلے بڑا تھا اتنا حجم نہیں تھا، کچھ چھوٹا ہو چکا تھا۔ پھر تیسرے جمرے کے پاس، جسے جمرہ دنیا کہا جاتا ہے یا جمرہ صغریٰ کہا جاتا ہے، اس کے پاس آ کے بہکایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے پتھر مارے اور شیطان کو دفع کیا۔ یہ آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اور جب اس آزمائش کو پورا کیا، جب اس آزمائش میں پورے اترے تو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے پھر جن انعامات کے اعلانات کا سلسلہ شروع ہوا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ میں کچھ چیزیں جمع اور اکٹھی کر کے لایا ہوں، آپ توجہ سے سنیے گا۔ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا تو پہلا انعام یہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اسی بیٹے کو بچایا۔ یہ پہلا انعام۔ جناب اسماعیل کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ دوسرا انعام کیا تھا کہ اللہ کے راہ میں قربانی تو کرنی تھی، قربان تو کرنا تھا، تو اللہ وحدہ لا شریک نے وہ ذبیحہ بھی اپنی طرف سے عطا فرمایا اور اسے جناب اسماعیل کا فدیہ قرار دیا کہ اسماعیل کو بچا لیا اور بطور فدیہ اللہ رب العزت نے وہ ذبیحہ عطا فرما دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ تیسرا انعام یہ ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اور مدح کو پوری دنیا میں باقی کر دیا۔ پیچھے آنے والے لوگ ان کی شہرت، ان کی نیک نامی، ان کی اطاعت و فرما برداری، ان کا آزمائشوں میں پورا اترنا، ان کا اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اولاد کو پیش کر دینا، علاقے کو پیش کر دینا۔ ترکنا علیہ فی الآخرین۔ اللہ فرماتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ مشہوری ہم نے پچھلی دنیا میں رکھ دی۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بات آپ لوگوں کو بخوبی پتہ ہے کہ لوگ اپنی مشہوری کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا خرچ کرتے ہیں۔ ترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ اس سے اگلا انعام یہ تھا، اللہ فرماتا ہے ابراہیم پہ سلامتی ہو۔ مفسرین نے سلام علی ابراہیم کے 3 معنی ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے امام قرطبی علیہ الرحمہ کا تفسیر قرطبی کا حوالہ دیتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا سلام علی ابراہیم اور ترکنا علیہ فی الآخرین،
کائنات میں کوئی امت ایسی نہیں ہے جو جناب ابراہیم پہ درود و سلام نہ پڑھے، جو جناب ابراہیم سے محبت نہ رکھے۔ ہر ایک امت کائنات میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے محبت بھی رکھتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام پہ درود و سلام بھی پڑھتی ہے۔ سلام علی ابراہیم کے 3 معنی مفسرین نے کیے۔ پہلا معنی تو یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی طرف سے جناب ابراہیم کو سلام بھیجا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ ساری امتیں درود و سلام بھیجتی ہیں، ہماری امت بھی۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ابراہیم علیہ السلام کو آفتوں سے محفوظ فرما دیا، آفتوں سے محفوظ فرما دیا۔ اس سے اگلا انعام کیا تھا؟ اس سے اگلا انعام کیا تھا؟ ایک تو انعام یہ ہو گیا کہ اس بیٹے کو اللہ نے بچا لیا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں بچایا بھی، اور ساتھ ہی ہم نے اگلے بیٹے کی خوشخبری بھی دے دی کہ ابراہیم تو ایک اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے گیا تھا، ہم نے اسے بھی بچایا اور اس کی جگہ پہ دوسرا بیٹا بھی عطا فرمایا۔ بس یہی نہیں، اگلی بات سنیے کہ اللہ کا انعام کیا تھا۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق کی بھی خوشخبری دی، بیٹے کی بھی، اور بیٹے کے بعد ہم نے پوتے کی بھی خوشخبری دی کہ اسحاق کا بیٹا یعقوب ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام ہے، انعام کا اعلان ہے۔ بس یہی بس نہیں، فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں دی بلکہ ہم نے بتایا کہ تیرا بیٹا نبی ہوگا اور نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ بیٹے کی خوشخبری، پوتے کی خوشخبری، اس دوسرے آنے والے بیٹے کی نبوت کے بارے میں خوشخبری کہ ہم اسے نبی بنائیں گے۔ تیسری جگہ پہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے کُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، جناب اسماعیل ہیں، جناب اسحاق ہیں، جناب یعقوب ہیں، ہم نے تینوں کے نبی ہونے کی بشارت دے دی۔ دونوں بیٹے بھی نبی، پوتا بھی نبی، اور اگلی بات سنیے، پوتے کا بیٹا پڑ پوتا بھی نبی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے پیغمبر سب سے بہترین نسب کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو پھر یوسف علیہ السلام ہیں، خود یوسف ہے، باپ یعقوب ہے، دادا اسحاق ہے، پردادا ابراہیم ہے علیہ السلام۔ یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں کہ اللہ رب العزت نے بیٹا دیا، اس کی قربانی مانگی، وہ قربانی والی آزمائش پوری کرنے کے انعام میں دوسرے بیٹے کی خوشخبری دی، پوتے کی خوشخبری دی، ان سب کی نبوتوں کی خوشخبری دی۔ یہ اللہ کی طرف سے انعامات ہیں۔ اور اگلی بات سنیے، اللہ وحدہ لا شریک له میں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے جناب ابراہیم کی اولاد میں نبوت بھی رکھ دی، کتاب بھی رکھ دی۔ سو تاریخ کائنات گواہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے باہر نہ نبی آیا ہے نہ کتاب آئی۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، نبوت بھی اللہ نے اولاد کو دی، اولاد میں سے بے شمار نبی بنائے۔ کئی نبی ایسے ہیں جو ایک ایک وقت میں دو نبی رہے ہیں، ایک ایک وقت میں دو نبی رہے ہیں، ایک دوسرے کے معاون بن کے رہے ہیں، ایک ایک وقت میں 3 نبی رہے ہیں، اس سے زیادہ بھی رہے ہیں، لیکن سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں یہ جناب اسحاق علیہ السلام سے، جو جناب ابراہیم کے چھوٹے بیٹے ہیں، اسحاق سے لے کے یعقوب سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، بڑے بڑے عالی شان پیغمبر، وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے۔ اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ولد اسماعیل سے،
اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اور سنو، جو لوگ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں نا قربانی دیں گے تو ملے گا کیا؟ قربانی دیں گے تو ملے گا کیا؟ جو اللہ کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، جو اللہ کے لیے اپنا وقت، اپنی اولاد، اپنی صلاحیتیں، اپنی واقفیتیں، اپنا مال، اپنی دولت پیش کرتا ہے، خود کو پیش کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، ضائع نہیں کرتا۔ جعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب، بس اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پر بھی نہیں کی۔ مالک کائنات فرماتے ہیں آتیناہ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی جناب ابراہیم کو بھلائیاں عطا فرمائیں، نیک نامی ہے، لوگ یاد کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، یاد کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ یاد کرنا ہے، بلکہ اگر کسی کا ایمان کمزور ہے نا، جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اگر گہرائی سے پڑھے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ گہرائی سے پڑھے تو اس مضبوط ایمان کو مزید استقامت اور ثابت قدمی ملتی ہے۔ اور اگر ایمان ہے نہیں تو تذکرہ ابراہیم سے ایمان کی رمق جاگتی ہے، ایمان کی روشنی ملتی ہے، ایمان ملتا ہے۔ آتیناہ فی الدنیا حسنہ، یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک نے دنیا میں جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھلائیاں رکھی ہیں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں نہیں آخرت میں بھی، آخرت میں بھی بھلائیاں۔ یہ جو انعامات بعد میں اللہ نے دیے ہیں، یہ صرف یہاں دنیا تک نہیں بلکہ آخرت میں بھی۔ آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک مقام ہوگا۔ آپ نے اگر واقعہ معراج پڑھا اور سنا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو انبیاء سے ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، سب سے بلند آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ جو پیغمبر تھے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ملے ہیں نا، یہ ہم نے عشرہ ذی الحجہ کے دنوں میں جو چند اذکار ہیں ان کی فضیلت بتلائی تھی، اس میں یہ حدیث بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم علیہ السلام کو جا کے ملے ہیں، تو جب واپس آنے لگے تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا، میری امت کو میری طرف سے سلام کہنا، اور یہ پیغام بھی دینا کہ جنت کی جو مٹی ہے نا، جو زمین ہے، بڑی زرخیز ہے، بہت زرخیز ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن نا درخت نہیں ہے، درخت نہیں ہے، تو درختوں کا بندوبست دنیا سے کر کے آنا ہے، اور تمہارے درخت لگیں گے۔ اگر سبحان اللہ کہو گے درخت لگے گا، الحمدللہ کہو گے درخت لگے گا، اللہ اکبر کہو گے درخت لگے گا، لا الہ الا اللہ کہو گے درخت لگے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھی بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی امت کو، اور ساتھ ہی پیغام بھی بھیجا کہ اگر یہاں پہ آنا ہے تو آپ کی بھلائی کے لیے یہ بات ہے کہ اپنے لیے درختوں کا بندوبست وہاں سے کر کے آنا ہے، کیونکہ جو ایک بار کہے گا سبحان اللہ، اس کے نام کا اللہ ایک درخت جنت میں لگا دے گا، ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ درخت اس قدر بڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھوڑا 100 برس بھاگتا رہے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست ہے کہ سب سے پہلے اور شکران کے لیے کہا گیا ہے، مجھے ایک سے زیادہ ساتھیوں نے فون کیے، کچھ کے رشتہ دار ہیں اور کچھ کے والدین ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ حالت ایمان میں دنیا سے گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، جنہیں بخش دیا ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سے تمام بیماریوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
بیمار عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اندرون ملک ہیں یا بیرون ملک، اللہ وحدہ لا شریک سب کو صحت عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں دور فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ اپنی رحمت سے ادائیگی قرض کے اسباب اور وسائل مہیا فرمائے۔ جو بھی اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد سے نوازے، جنہیں اولاد دے رکھی ہے اللہ ان کی اولاد کو کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة